لٹریچر میں بہت سے اسکالرس نے اس چیز کی افادیت کو سمجھا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو کہ موٹیویٹڈ اسٹاف کی یا امپلائیز کی کسی بھی آرگنائزیشن میں ہونے سے آرگنائزیشنل پرفارمنس پہ جو اس کا امپیکٹ آتا ہے اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے موٹیویشن کو اور ان فیکٹرز کو کہ جو کہ موٹیویشن کو انہانس کرتے ہیں آرگنائزیشن میں پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں اس کلچر کو اس کو اسٹڈی کیا ہے. So there is a lot of work that has been done on just identifying those factors which make people feel good in their organizations, in their workplace. And then as a contrast, it is also a point of interest to many who has explored to study کہ کس طرح سے لوگ وہ فیکٹرز کون سے ہیں جو کہ لوگوں کو ناخوش کرتے ہیں, جو کہ انہیں اپنی آرگنائزیشن میں ڈسکمفرٹ کا باعث کر دیتے ہیں ان کو, اور جو کہ میک دیم فیل ریئلی بیڈ ان دیئر آرگنائزیشن اور ناٹ ہیپی اینڈ ناٹ فیل گڈ ان دیئر آرگنائزیشن. سو واٹ آر دوز فیکٹرز؟ سو اس میں بہت ساری ریسرچ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو لٹریچر میں پڑھنے کو ملے گی, لیکن اس میں سے جو ایک بیسک امپورٹنٹ ریسرچ ہے جس کو آپ کہیں کہ جنہوں نے کہ پائنیئر ریسرچرز میں جنہوں نے یہ کام کیا, وہ ہے ریسرچ جو کہ فریڈرک ہرزبرگ نے, ایک سائیکالوجسٹ تھے یہ, اور انہوں نے 1950-60s میں یہ ریسرچ جب کی تو ان کی ریسرچ کے مطابق ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایفیکٹس دیکھیں ایٹیٹیوڈ پہ موٹیویشن کے, اور اس کے پس منظر میں ان فیکٹرز کو ایکسپلور کریں کہ جو who make people feel good or bad in their organizations. So in the beginning it was considered کہ اگر کوئی انسان اپنی جگہ پر خوش ہے, اپنی آرگنائزیشن میں خوش ہے, تو ان فیکٹرز کو اگر ہم مائنس کر دیں, اس کی ورک پلیس سینیریو سے ہم ریموو کر دیں, تو پھر اس سے اپوزٹ جو بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی اس کی ان کنڈیشنز کی وجہ سے ناخوش ہوگا. لیکن ہرزبرگ کی اس ریسرچ سے جب انہوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا اور ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا لوگوں سے, تو ان کو اتنے ڈائیورس قسم کے اس میں رسپانسز ملے جس سے کہ یہ کلیئر کٹ یہ معلوم ہونے لگا کہ دیر آر ٹو ڈفرینٹ فیکٹرز, دیر آر ٹو ڈفرینٹ آسپیکٹس جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروری نہیں کہ ایک کے اگینسٹ ایک کے کنٹراسٹ میں یا اپوزٹ میں جو سچویشن ہے وہی نیسیسریلی ہوگی تو لوگ ناخوش ہوں گے, کیونکہ لوگوں نے جو رسپانس دیے اس میں جو فیکٹرز ایسے تھے جو کہ ان کو خوشی کا باعث دیتے تھے, آرگنائزیشنل ورک پلیس میں ان کے کمٹمنٹ کو انہانس کرتے تھے, وہ فیکٹرز ایک کیٹیگری میں رکھے گئے. لیکن جو دوسرے فیکٹرز ان لوگوں نے جو بتائے جو کہ ناخوش تھے اپنی ورک پلیس پہ, وہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے اپوزٹ ہوں, دے ور ٹوٹلی ڈفرینٹ. So their responses were very different from the people who felt bad and the people who felt good. So they have different kind of responses coming in. So based on these results and this research, ہرزبرگ نے یہ ہمیں بتایا اور جو انہوں نے تھیری دی اس کو ہم جانتے ہیں آج ہرزبرگز موٹیویشن اینڈ ہائیجین تھیری کے نام سے, اور اس کو ہم ٹو فیکٹرز تھیری بھی کہتے ہیں. ٹو فیکٹر تھیری اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے, ایک وہ جو کہ لوگوں میں موٹیویشن کے لیول کو انہانس کرتے ہیں جبکہ لوگ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ورک پلیس پہ, اور دوسرے ٹوٹلی وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے کہ لوگ اپنی ورک پلیس کو اون نہیں کر رہے, اس میں انوالو نہیں ہے, موٹیویٹڈ نہیں ہے, دے ناٹ فیلنگ گڈ ان ورکنگ ان دیئر ورک پلیس. So these are two different, separate and distinct from factors جو کہ two different categories میں رکھے گئے. Therefore, what Herzberg say that if you eliminate dissatisfying job factors, you may calm everyone in your organization according to him. کہ اگر آپ eliminate کر دیں ایسے factors کو کہ جو کہ لوگوں میں انگزائٹی کا باعث ہیں, اسٹریس کا باعث ہیں, جس کی وجہ سے لوگ خوش نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کو پیسفل تو کر دیں گے, کام تو کر دیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے. ان کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے اینڈ ٹو میک دم فیل گڈ ان دیئر ورک پلیس, the factors are different according to Herzberg.